بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 پیج نمبر 418 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ لفظی معنی آیات کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اِلیٰ أُمَمٍ کئی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑا ہم نے ان کو بالبأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ پس کیوں نہیں جب پہنچی ان کو بأسنا ہماری سختی، تضرعوا گڑ گڑائے وہ، ولیکن بلکہ قسد سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزین لہم اور بھلا کر دکھایا ان کو، مزین کر دکھایا ان کو، الشیطان شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے۔ فلما نسو پس جب بھول گئے وہ، ما ذکروا جو نصیحت کیے گئے وہ، بھی اس کے ذریعے، فتحنا تو کھول دیا ہم نے علیہم ان پر ابواب کل شیء دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب خوش ہو گئے وہ، بما اوتو اس پر جو دیے گئے وہ، اخذناہم پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک، فاذا هم مبلسون پس اچانک وہ آس توڑنے والے ہیں، فقطع دابر القوم پس کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی، الذین ظلموا جنہوں نے ناانصافی کی، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو پالن نہار ہے جہانوں کے۔ سنت الہی یہ ہے کہ کسی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آزمانے کے بعد عذاب آتا ہے۔ آیات کا ربط گزشتہ آیت میں کافروں کے لیے دنیاوی عذاب کا ذکر آیا ہے، ان اتاکم عذاب اللہ۔ اب اس سلسلہ میں سنت الہی بیان فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کو تکلیف، سختی اور عسرت سے دوچار کیا جاتا ہے تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، رسول پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں اور احکام خداوندی کو تسلیم کریں۔ پھر جب کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی تو ان پر راحت و آسائش کا دروازہ کھولا جاتا ہے تاکہ ان میں شکر کا جذبہ ابھرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جب ان تدبیروں کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ لوگ ان نعمتوں پر اتراتے ہیں، ان کو اپنے ہنر کا کمال سمجھتے ہیں اور راہ راست پر نہیں آتے، اس لیے کہ شیطان ان کے لیے شرک اور مشرکانہ اعمال کو خوشنما بناتا ہے اور وہ انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے جو غیر خواہانہ ہوتی ہیں، تو ان پر اچانک پھر عذاب آ پڑتا ہے۔ اس وقت حسرت و افسوس کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح مشرکین کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، نہ بڑا بچتا ہے نہ چھوٹا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عالم کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ ڈاکٹر مریض کا سڑا ہوا عضو کاٹ دیتا ہے اور یا ڈاکٹر کا مریض پر احسان ہے، یہ اسی میں باقی جسم کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہانوں کے پالن نہار ہے، ان کی ربوبیت کا یہی تقاضا ہے کہ فاسد اعضاء کاٹ دیے جائیں، اور اللہ کی اس سنت کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 میں بھی آیا ہے۔ آیات کا ترجمہ اور باخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پس ہم نے ان کو ابتداءً سختی اور تکلیف سے دوچار کیا تاکہ وہ عاجزی کریں، پس جب ان کو ہماری سختی پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی؟ ان کو سبق لینا چاہیے تھا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان پر الٹا اثر ہوا اور شیطان نے ان کے لیے وہ کام خوشنما بنائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ مراد اس سے شرک اور مشرکانہ اعمال ہے۔ ہاں پھر جب وہ بھول گئے، یعنی نظر انداز کر دیں، پس پشت ڈال دیں وہ باتیں جن کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی، اور اس سے مراد انبیاء کی تعلیمات ہے جو خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہیں، تو کھول دیا ہم نے ان پر ہر طرح کی نعمتوں کے دروازے، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے ان نعمتوں پر جو وہ دیے گئے تھے، پس ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پس وہ آس توڑ بیٹھے۔
بس ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی جنہوں نے اللہ کے معاملہ میں ناانصافی کی، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کے پالن نہار ہے۔ ظالموں کا استحصال بھی اس کی ربوبیت عامہ کا اثر اور مجموعہ عالم کے لیے رحمت عظیم ہے، اسی لیے یہاں حمد و شکر کا اظہار فرمایا۔ آگے آیات مبارکہ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ آیات کا لفظی معنی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ آپ فرمائیں بتلاؤ، ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ کون معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم لا کر دے تمہیں، بہی وہ چیز، انظر کیفا دیکھو کیسے، نصرف الآیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہم آیتیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ قل ارائیتکم کہو بتلائو، ان اتاکم اگر پہنچے تمہیں عذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جاہرتاً یا کلم کھلا، حل یولکو نہیں ہلاک ہوں گے، الا القوم الظالمون مگر لوگ ظلم پیشہ جنہوں نے ظلم اختیار کیا، ظالم قوم سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ کبھی اللہ کے عذاب سے پوری قوم ہلاک نہیں ہوتی، صرف سرگنے ہلاک ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ اب دو آیتیں اہم ہیں، ان میں اشارہ ہے جو وقت پر کھلیں گے۔ ہجرت کے بعد مدنی دور میں ان کے مصادیق پائے گئے۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی رسول مبعوث کیے جاتے ہیں تو ان کی قوم کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، پھر اگر دونوں تدبیریں ناکام ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ عذاب دو طرح آتا ہے، کلی اور جزئی۔ قوم اگر کوئی معین معجزہ طلب کرتی ہے اور وہ دکھایا جاتا ہے پھر بھی قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ کا عذاب کلی طور پہ آتا ہے، ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی قوم کوئی معجزہ طلب نہیں کرتی یا کرتی ہے مگر کسی مسئلہ سے وہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا اور قوم کفر و عناد میں اڑی رہتی ہے تو ایک وقت کے بعد عذاب آتا ہے، قوم کے سرگنے ہلاک ہو جاتے ہیں اور ہلاک کیے جاتے ہیں اور عوام کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ بات ایک مثال سے سمجھائیے، انسان کی دو ہلاکتیں، ایک پورے وجود کی اور دوسری اس کے اعضاء کی۔ سماعت ختم ہو جاتی ہے، بصارت جواب دے دیتی ہے اور دل و دماغ معاف ہو جاتے ہیں اور آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی ہلاکتوں پر قادر ہیں اور معطل شدہ اعضاء کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آئے گا تو قریش کے لیڈر ہلاک ہوں گے اور ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں میدان بدر میں قریش کے سب سورما مارے گئے اور جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ قید میں ہے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے۔ آیات کا ترجمہ، پوچھو قل ارائیتم بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت لے لیں، اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت لے لیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دیں، یعنی ان کو نکارہ کر دیں، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس طرح نہج بدل بدل کر باتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ قریش روگردانی کرتے ہیں۔ جزئی ہلاکت میں کفر کے رؤساء کام آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کے نتیجہ میں جو عذاب آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی چٹپٹ آتا ہے اور انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، ادھر سے آتا ہے، جیسے فرعون سمندر میں ڈوبا تو اس کو کہاں گمان تھا کہ وہ غرقاب ہوگا، اور کبھی عذاب ڈھول بجاتا ہوا آتا ہے، پہلے علامات ظاہر ہوتی ہیں، عاد پر عذاب آیا تو بادل کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر اس میں سے آگ برسی اور ساری قوم بھن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش پر عذاب خواہ کسی بھی طرح سے آئے، ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ چنانچہ بدر کی جنگ اچانک پیش آئی، ان میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں نامور کوئی نہیں تھا اور کافروں کے 70 رؤساء کھیت رہے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون بھی مارا گیا۔ قریش کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا اور پانسا پلٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں آیات کا ترجمہ، کہو بتلاؤ اگر اللہ کا عذاب اچانک ہے، یہ اعلان کرتا ہوا ہے، تو ظلم پیشہ لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاک ہوگا؟ نہیں، وہی دھار پر رکھ لیے جائیں گے۔ آگے آیات، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ لفظی معنی آیات کا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا
مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے، وہ منذرین اور ڈرانے والے۔ فمن آمنا، پس جو شخص ایمان لایا، واصلح اور اس نے درست کیا، فلا خوف، تو کوئی ڈر نہیں، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری باتوں کو، یمسهم العذاب چھوئے گا ان کو عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ تھے وہ حد اطاعت سے نکل جاتے۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے بعد آیت 36 سے توحید کے مضمون کی طرف عود فرمایا تھا، اب رسالت کے مضمون کی طرف عود کرتے ہیں۔ سلسلہ رسالت قائم کرنے کا مقصد لوگوں کو نتائج اعمال سے آگاہ کرنا ہے، مجبور کرنا مقصد نہیں۔ انسان با اختیار مخلوق ہے، وہ رسولوں کی باتیں مان کر اللہ کے راستے پر پڑے تو آخرت میں خوش و خرم ہوگا، نہیں مانے گا تو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوگا۔ آیات کا ترجمہ، اور ہم رسولوں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، خواہ مسلمان بنانا ان کی ذمہ داری نہیں، بس جس نے بات مان لی اور اس نے اعمال کو درست کر لیا تو ان پر کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہو گئے، اور جن لوگوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب چھوئے گا اس وجہ سے کہ وہ حد اطاعت سے نکل جایا کرتے۔ آیات مبارکہ، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ لفظی معنی دیکھیں، قل لا اقول لكم کہہ دو نہیں کہتا میں، لکم تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ ذخیرے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب اور نہیں جانتا میں پس پردہ باتوں کو، ولا اقول اور نہیں کہتا میں، لکم تم سے، انی ملک بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں پیروی کرتا میں، الا ما مگر اس کی جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، قل پوچھیں، حل کیا، یستوی الاعمى یکساں نبینا والبصیر اور بینا، افلا تتفکرون کیا تو سوچتے نہیں تم۔ منصب رسالت کی حقیقت بیان کرتے ہیں آیات مبارکہ کے اندر۔ آیات کا پس منظر، مشرکین مکہ دعوت حق کو ٹکرانے کے لیے مختلف بہانے تلاش کیا کرتے تھے اور طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ باقی دربار عالی کے نمائندے ہیں تو مال و دولت کے دہانے ہم پر کھول دیجئے۔ کبھی کہتے مکہ سے پہاڑوں کو ہٹا دیجئے اور یہاں نہریں جاری کر دیجئے۔ کبھی کہتے اگر آپ باقی نبی ہیں تو آئندہ پیش آنے والی باتوں کو، آپ جو آئندہ پیش آنے والی باتیں ہمیں بتائیں۔ کبھی اعتراض کرتے کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے بازار میں چلتے اور بشری حوائج ضروریات رکھتے ہیں۔ قرآن کریم اس قسم کی باتوں کا اس آیت میں جواب دیتا ہے۔ گزشتہ آیت میں اصولی بات بیان کی تھی کہ رسول کا کام صرف اللہ کی اطاعت پر خوشخبری سنانا اور نافرمانی پر ڈرانا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مادی ضروریات اور خواہشات پوری کرنا وہ رسول کی ذمہ داری نہیں۔ رسول کے پاس اللہ کی دولت کے خزانے نہیں ہوتے، نہ وہ پس پردہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاف اعلان کرایا ہے کہ میں غائب نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے اور بشری ضروریات پر اعتراض بھی محمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دعویٰ کیا کہ آپ فرشتے ہیں اور میں بشری، جو آپ فرشتے ہیں جو بشری حوائج سے مستغنی ہوتے ہیں؟ ان فضول باتوں میں الجھنے کے بجائے ان تعلیمات میں غور کرو جن کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ جو ان کو سمجھے گا وہ بینا ہے اور جو نہیں سمجھے گا وہ نابینا ہے، اور بینا اور نابینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بس کیا تم سوچتے نہیں؟ آیات کریمہ سے اب 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، کائنات کے خزانے اللہ نے اپنے کسی رسول کے حوالے نہیں کیے اور اسے مختار کل نہیں بنایا کہ وہ لوگوں پر رزق، خوشحالی اور آسانی کے دروازے کھولتا اور بند کرتا رہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بے شمار غیب کی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی ہیں، جیسے جنت، دوزخ، اس کے احوال، لیکن غیب کی تمام باتوں کا علم وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کو کوئی مخلوق نہیں جانتی، اور ذاتی اور عطائی کے فرق کی کوئی دلیل نہیں۔ مطلقاً فرمایا کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ تیسری چیز، انبیاء اور رسول انسان ہوتے ہیں، بشری ضرورتیں انہیں بھی پیش آتی ہیں، وہ رسالت و نبوت کے منافی نہیں بشری چیزیں، کیونکہ وہ انسان ہے۔
چوتھی بات، انبیاء اور رسول بشر ضرور ہے مگر ان میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے پاس فرشتے پیغام ربانی لے کر آتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی اعزاز اس کے برابر نہیں کہ اللہ کا پیغام فرشتے لے کر رسول کی طرف آتے ہیں۔ آیات کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ انسان ہوں، البتہ میرے پاس وہی آتی ہے، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی جاتی ہے۔ پوچھو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بس کیا تم سوچتے نہیں؟ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔